بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عرب و درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اہل حرم نے ایک مدت اس طرح زندان شام میں بسر کی کہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام، چونکہ وہاں پہ ہوا تک ابھی تک کا گزرنا تھا، اس لیے اہل حرم کے دم وہاں گھٹنے لگتے تھے۔ خاص کر ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت بہت خراب تھی۔ اول تو بیماری، پھر حد درجہ ناتوانی، اس پہ تازہ ہوا کا نہ آنا، ایک ایک دن قیامت کی طرح ایک ایک گھڑی گزر رہی تھی۔ جب رہائی ملی تو جناب زینب علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کیا جائے۔ حکومت کی تعمیر ہوئی، ایک مکان خالی کیا گیا اور تمام شہیدوں کے سر بھی وہاں پہ لائے گئے تاکہ ان کو کربلا اپنے ساتھ لے کے واپس چلے جائیں۔ الغرض ایک مکان خالی ہوا اور اہل حرم زندان سے نکل کر اس گھر میں آئے۔ صفِ ماتم بچھی، سیدانیوں نے سیاہ لباس پہنے، دمشق کی عورتیں پرسے کے لیے آنے شروع ہوئیں۔ یہ پہلی مجلس تھی جو دمشق میں برپا ہوئی جس کی ذاکر جناب زینب علیہ السلام تھی، اور جب انہوں نے واقعہ کربلا بیان کیا اور اس دن جب حکم رہائی میں ایک دن رہ گیا تو سرائے شہداء تمام اہل حرم کو واپس کیے گئے۔ جب سروں کی آمد ہوئی تو سیدانیوں میں ایک کوہرام بپا ہو گیا، ایک ایک کا سر آتا تھا۔ سیدانی اپنے بال کھول کے واہ حسرتا کے استقبال کو بڑھتی تھی، اپنے سر و سینہ پیٹتی ہے اور انصار حسینی کے سرائے سیدانیوں نے بیان کیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے سر آنے لگے، تمام خاندان حسین کے سر آنے لگے۔ جناب محمد کے سائے تو دکھیا زینب نے انہیں چھاتی سے لگائے اپنی اور دھاڑے مار کر رونے لگیں اور بیان کیے کہ زمین اور آسمان ہل گئے۔ جب قاسم کا سر آیا تو ام فرمامہ کا ہاتھ پھیلا اور اپنے ناشاد و ناتواں قاسم کے بیان کیے اور یہ سر لے کے پیار کرنے کی بیٹا تو دکھیا ماں کو بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں، بڑے بڑے دکھ جھیلے ہیں۔ قمر بن ہاشم عباس کا سر آیا تو جناب زوج عباس شم سے آگے نہ بڑھ سکی۔ جناب ام کلثوم نے ہاتھوں سے اپنے بھائی عباس کو لیا، آؤ عباس بھیا میرے پاس آؤ، اس روز عاشورہ تم میری طرف سے فرزند رسول پہ نثار ہوئے۔ سادانیوں میں سقائے سکینہ پہ وہ بیان کیے کہ سننے والوں کے دل ہل گئے۔ اس کے بعد حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا سر آیا۔ جناب ام لیلہ سر پیٹتی بڑی اپنے لخت جگر کا سر سینے سے لگا روتی رہی اور کہتی رہی بیٹا علی اکبر تمہارے بعد ماں ننگے سر بازاروں میں پھری، درباروں میں گئی، قید خانوں میں مقید رہی۔ بیٹا میرے سر پہ اب زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، علی اکبر نے تمہارا ماتم ہو رہا ہے۔ چھوٹا سر جھنڈولے سر والا بالوں والا سر آیا۔ جناب رباب نے بڑھ کر سر اپنی گود میں لے لیا۔ میرے نازوں کے پالے، اے میرے بازو کے، میرے نازوں کے پالے، میرے ہنسلیاں والے، اے میرے 6 مہینے کے علی اصغر، دکھیا ماں تیرے قربان۔ ان ظالموں نے قبر میں بھی تجھے چین سے نہ سونے دیا اور تیرا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اس سر کا حال سنیے جس کے آتے ہی سیدانیوں میں اپنے سر کھول لیا اور اتنی زور سے اتنے بیان کیے اور گھاڑے مار مار کے غش کھا کے گر پڑی۔ آپ کو جانیے کہ سر بہرانوں کے سر کا حال سنیے۔ سر ہمارے سید و مولا مظلوم آقا حسین ابن علی السلام کا سر تھا۔ جناب زینب نے وہ بیان کیے، بھیا بہن کیا اپنے بھیا خبر نہ لی، بھیا ہمارے پھر سے شہروں میں ننگے سر رکھتے تھے، سر ستم کو روا ہم پر اہل شر، بے وارثوں پہ ڈھالتے تھے قہر کی نظر، زندہ ستم اٹھانے کو خستہ تن رہی، زندان تنگ و تار میں بھیا بہن رہی، بھیا تیرے فراق میں تھے نیم جاں بہن، مدت کے بعد آ کے ملے ہو سرے شہ امم، دن رات یاد کرتی تھی بھیا یہ خستہ تن، قربان سر بریدہ لا کے یہ کشتہ تن، مستر بہن کے دل کو تسلی تو دیجئے،
وہاں جا کے کچھ حال بیان اپنے کیجیے۔ جب دوسرے دن بشیر بن جزدلم کو حکم رہائی کے ساتھ ایک دستہ تیار کیا گیا کہ حفاظت کے ساتھ مدینے پہنچا دیا جائے، اہل حرم کو الغرض تمام تبرکات واپس ملے، وہ سب میسر شہداء باندھے گئے عماریوں پر، اور یہ اہل حرم دمشق سے سوار ہو کے مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ جناب زینب نے جناب سید سجاد سے فرمایا، بیٹا بشیر سے کہو کہ کربلا کے راستے کی طرف سے گزرے۔ منقول ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو صحابی رسول کے بڑے برگزیدہ صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، جب امام حسین کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو اپنے غلام سے کہا کہ مجھے زیارت حسین کو لے چل، جب غلام حدود کربلا میں داخل ہو تو غلام مجھے بتا دینا، چونکہ میں کربلا کے آثار نظر آئے۔ تو غلام نے کہا اب ہم کربلا میں داخل ہو گئے۔ یہ سن کے جناب جابر اونٹ سے اترے، پیروں میں سے اپنے چپلیں اتار دی، ماما سر سے اتار پھینکا۔ غلام نے کہا کہ یہاں فرزند رسول کے قبر، غلام سے کہا مجھے فرزند رسول کے قبر پہ لے چل۔ اس نے کہا اے صحابی رسول یہاں پہ چلنا بہت دشوار ہے، فرزند رسول ہر طرف قبریں ہیں، آپ کس طرح فرزند رسول کے قبر پہ جائیں گی؟ تو جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا تو مجھے قبروں کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کر دے۔ تو غلام نے ایسے ہی کیا۔ جناب جابر جب قبروں میں بیچ میں کھڑے ہو گئے جا کے، تو جناب جابر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ فرزند رسول خدا۔ تو جواب آیا وعلیکم السلام یا جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جناب جابر اس قبر کی جانب نہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے گئے جہاں سے آواز آئی تھی۔ امام مظلوم علیہ السلام کے پہلے زوار تو جابر ابن عبداللہ انصاری تھے، اور پھر وہ اتنا روئی اتنی دیر میں گرد و غبار کربلا کے ارد و گرد نمودار ہوا۔ جابر کا غلام بہت پریشان ہوا، شاید کوئی دشمن آنا چاہتا۔ جابر نے کہا میری تلوار نکالو، کون کس کی ہمت ہے کہ اس طرف کا رخ کرے؟ دیکھا قافلہ ماریوں پہ چلا آ رہا ہے، اور جیسے ہی قافلہ قریب امام حسین پہنچا تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا۔ جناب زینب کو جابر کے آنے کا پتہ چلا تو سلام بھیجا، السلام علیکم میرے نانا کے صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر رونے لگے، نواسی رسول مجھے سلام دیجئے۔ کیا کربلا میں عالم تھا، ہر طرف ماتم، آنسو، نوحے اور ماتم بپا تھا۔ یہ پہلی مجلس تھی جو کربلا میں منعقد ہوئی۔ جناب زینب قبر حسین پہ آئے تو اپنے آپ کو بے انتہا حسین کے قبر سے پہلٹ گیا اور کہا، جناب زینب نے رو رو کے بھائی سے کہا سردار سارے قافلے کے آپ ہیں میرے بھائی جان، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستتاً، ہائے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمن، بھیا گلے لگاؤ تو جاؤ سوئے وطن، آئی ندا سے دھارو خدا حافظ بہن، صغرا کو میری جانب سے پیار کیجیو، صغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیو، ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو، لے کر کربلا میں قبر کی بولی وہ سوگوار، اس پیار کے نثار، اس آواز کے نثار، تسلیم کی لحد کو پھری گرد 7 بار، جی تو نہ چاہتا تھا پر جبرن ہوئی سوار، جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی، جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی، ناقے پہ کتنی بار چڑھی اور اتر گئی، ناقے پہ کتنی بار چڑھی اور اتر گئی۔ الغرض یہ قافلہ مدینے سے کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ جب مدینے کے در و دیوار نظر آئے تو اس وقت زندان اہل حرم کا اپنا کوئی زمانہ یاد آ گیا۔ ام کلثوم نے کہنا شروع کیا، اے نانا کے مدینے، ہم اب تجھ میں آنے کے قابل نہیں رہے۔ جب ہم یہاں سے چلے تھے سروں پہ ہمارے وارثوں کا سایہ تھا، گودوں میں بچے تھے اور ہمارے جوان ہمارے ساتھ تھے،
ہمارے مرد ہمارے ساتھ تھے، اور عباس علمدار عباس علمدار ہمارے ساتھ تھے، علی اکبر ہمارے ساتھ تھے، قاسم و محمد سب ہمارے ساتھ چلے تھے، لیکن جب ہم لوٹے تو ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے بشیر کو کہا کہ فرمایا بشیر تیرا باپ مرد شاعر تھا، اگر تجھے شاعری کی سمجھ ہو تو کہا۔ اس نے کہا ہاں مولا کچھ کہہ لیتا ہوں۔ فرمایا بشیر ہماری مرثیہ لکھ اور اہل مدینہ کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دے۔ اے بشیر جب محلہ بنی ہاشم میں جانا تو صدا دینا، قتل الحسین بے کربلا ذبح الحسین بے کربلا، قتل الحسین بے کربلا ذبح الحسین بے کربلا۔ مومنی مومنات 2022 کا محرم الوداع امام حسین پہ ختم ہو رہا ہے۔ رو کر کہو کہ سید زیجا الوداع، بے کس حسین دی کے شہنشاہ الوداع، دی کے چراغ فاطمہ کے ماہ الوداع، اے امت نبی کے ہوا سواخا الوداع۔ مولا اجل کے ہاتھوں سے ہی مہلت جو پائیں گے، پھر اگلے سال بزم میں رونے کو آئیں گے۔ مولا اجل کے ہاتھ سے مہلت جو پائیں گے، پھر اگلے سال بزم میں رونے کو آئیں گے۔ اے نور چشم احمد مختار اے نور چشم احمد مختار الوداع، اے یادگار حیدر کرار الوداع، اے سید و بطول کے دلدار الوداع، اے امت رسول کے غمخوار الوداع۔ آداب تعزیت نادا ہم سے ہو سکے، آداب تعزیت نادا ہم سے ہو سکے، حسرت رہی کہ ہائے نہ حسرت رہی ہائے نہ جی بھر کے رو سکے، حسرت رہی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے۔ الوداع یا حسین ابن علی الوداع، الوداع اے فاطمہ کے نورین الوداع، الوداع علی مرتضیٰ کے نورین الوداع، الوداع نبی کے نورین الوداع، الوداع الوداع یا حسین الوداع، الوداع 72 شہدائے کربلا اسیران کوفہ و شام، الوداع 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 الوداع۔ یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، اپنا تھا وطن اور اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، اپنا تھا وطن اور اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا۔ منہ ڈھانپ کے رونے لگی احمد کی نواسی، منہ ڈھانپ کے رونے لگی احمد کی نواسی، ویران در و بام تھے اللہ رے اداسی، ویران در و بام تھے اللہ رے اداسی، اجڑا بنی ہاشم کا، اجڑا بنی ہاشم کا محلہ نظر آیا، اجڑا بنی ہاشم کا محلہ نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، اپنا تھا وطن اور
یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔